إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کچھ جمعوں سے موت کے بعد کیا ہوگا اس عنوان سے آپ کے سامنے بات کی جا رہی ہے۔ آج بھی اسی کا تسلسل ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں اس دنیا کی فنا کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں گزشتہ میں بیان کر دیا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہت اختصار کے ساتھ بہت چھوٹے سے وقت میں آپ کو سمجھانی ہے اور باتیں سامنے رکھنی ہے آپ کے۔ غور سے سماعت کیجئے۔ موت ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے اور نہیں جاتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس کو جھٹلا دینا۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن سارا جھگڑا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مرنے کے بعد کا جھگڑا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ جب موت آتی ہے آدمی کی، موت کے وقت کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ گزشتہ میں نے بہت ساری باتیں بتا دی، آج میں بتاؤں گا کہ موت کے وقت کے کیا حالات ہوتے ہیں، پھر بتائیں گے اس کے بعد اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن مقدس نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے اور بچنے والا نہیں ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ موت سے کس کی یاری ہے؟ آج میری تو کل تیری باری ہے، یہ تو ہے، حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ موت بعض اشخاص کو نہیں آئی ہے، غلط۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی بہت خاص اور مخصوص ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کو موت نہیں آتی ہے تو غلط۔ موت ہر ایک کو آتی ہے۔ سورہ زمر میں کائنات کے سب سے بڑی شخصیت، سب سے عظیم شخصیت جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی سوالاک انبیاء میں بھی ممتاز، سب پر فضیلت رکھنے والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون۔ مشرکان عرب رسول اللہ سے جو اختلاف رکھتے تھے تو ان کو تنبیہ کرنا مقصود تھا اور رسول اللہ کو یہ بات بیان فرمائی، نبی محمد تم کو بھی مرنا ہے، تم بھی مرو گے۔ وہ بددعا دیتے تھے، تم کو موت آ جائے گی، تم کو فلاں ہو جائے گا، تم ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو، رجت لگے گی۔ آج بھی ہے نا یہ کانسیپٹ، تم اگر یہ بولتے ہو تو یہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بھی مرو گے، مرنا تو آپ کو بھی ہے محمد رسول اللہ، انک میتون، بے شک آپ کو بھی موت آئے گی، وانہم میتون، اور یہ سب بھی مریں گے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ جو آپ کو یہ طعنہ دے رہا ہے موت کا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے ممتاز
تمام جناتوں، انسانوں، فرشتوں میں بھی ممتاز محمد رسول اللہ، کیونکہ فرشتوں کا سردار بھی ایک بلندی کے مقام پر ٹھہر گیا تھا، سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں جا سکا تھا، فرشتوں کا سردار سید الملائکہ، اور وہاں سے آگے بڑھنے کا شرف بھی ہمارے سردار کو حاصل ہے محمد رسول اللہ کو۔ تو بلندی کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سب سے بلند مخلوق، بلند خلقت محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے جن کو بنایا یہ آپ کا مقدر ہے، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لیکن جب اللہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ آپ کو بھی مرنا ہی ہے، تو بس بات ختم ہو گئی ہے کہ کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ عیاں ہے، اور قرآن مقدس نے اسی کو بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اس کا پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آیت کا۔ آیت آگے ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم جو مر جاؤ گے تم میں سے تو تمہارا اجر تم کو دے دیا جائے گا، جو فوت ہو کے ہمارے پاس آئیں گے تم میں سے اس کا اجر ہم تم کو دے دیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی 185 میں اللہ تعالیٰ یہ تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اور جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ وہ خبر ہیں جو سورہ آل عمران کی 85 میں ملتی ہے۔ تو پہلے حصے میں جو بات میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نفس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ موت کا مزہ چکنا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کل من علیہا فان۔ 26-27 میں سورہ رحمان کی آپ یہ پڑھیں گے آیت نمبر 26-27 میں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکے گی، جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، جتنے ہیں، کلو من، جو بھی ہے، چاہے فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہو، کلو من علیہا فان، اس کے اوپر فنا ہے، فنا کا جام اس کو چکنا ہے۔ اور بچے گا کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف رب رحمان کی ذات اکیلی ہے، اسی کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ میں آگے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ 3 سور جب پھونکے جاتے ہیں، پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، جو سوروں کا معاملہ ہے پھونکا جانا، یہ کیا ہے؟ قیامت جس سے برپا ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ ہر کوئی فنا ہوگا، صرف رب ذوالجلال اکیلا باقی رہے گا۔ سورہ مومن میں اور دیگر مقامات پر اس کی خبر ملتی ہے، سورہ زمر میں بھی ہے اور سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نفخ کے پھونکے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسرافیل جو سور لیے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، منہ میں انتظار میں ہے، جب حکم ہوگا تو پھونک دینا ہے مجھے، اور وہ پھونکے گا سور میں، تو قیامت برپا ہوگی، سب کچھ ختم ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احادیث صحیحہ میں اور قرآن کی تفسیر میں یہ احادیث آتی ہیں، سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ رب اعلیٰ وعظیم سورہ مومن میں فرماتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، بڑے جلال میں آ کے اللہ تعالیٰ پکار کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت اور کس کی حکومت ہے؟ یعنی یہ کہ کہاں ہیں وہ دنیا میں دندنانے والے، روب جھاڑنے والے، تکبر جھاڑنے والے، متکبرین، اپنے آپ کو جو بادشاہ کہہ کر کے دنیا میں لوگوں کے سامنے روب جھاڑتے تھے، اپنے آپ کو بادشاہ اگر جانتے تھے، کہاں مر گئے وہ سب آج بادشاہ دنیا کے؟ آج کس کی ہے حکومت؟ آج کس کی ہے بادشاہت؟ وہی پکاریں گے۔ اب ظاہر بات ہے سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں سوائے ان کے، اکیلا باقی تو وہ اکیلا ہی تھا، تو وہی باقی رہے گا۔ تو وہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف اکیلے اس قہار کی بادشاہت ہے، تھی، ہے، رہے گی، وہی تھا، ہے، رہے گا۔ جو ہے سب فنا ہونا ہی تھا، فنا ہو گئے۔ کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہو چکے۔ تفسیر پوری ہوگی وہاں پر۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تیرا رب ہے، اس کی ذات باقی ہے، اس کا چہرہ باقی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہوگا، یہ حقیقت ہے، یہ ہوگا۔ اب ذرا آئیے ایک انسان کی موت جب آتی ہے، ایک فرد کی موت آتی ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق اذا تفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔
یہ ایسا مقام ہے، قرآن مقدس نے ایسا نقشہ کھینچا ہے، ہرگز اچھا نہیں کیے۔ اب یہ جو کلا کا لفظ ہے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر آپ کو یہ لفظ پڑھنے کو ملتا ہے، کلا کلا۔ دیکھیے سورۃ تکاثر نام کی ایک سورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، بہت مختصر ہے، بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ یہ کیا چیزیں ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، وہ کیا مقامات اور کیا مناظر ہے، کیا حقائق اور ریالٹیز ہیں جس کو قرآن، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ وہ زبردست خبریں آپ کو دے رہے ہیں، جو حقائق، جو مناظر آپ کے سامنے یقیناً آنے والے ہیں، کل آنے والے ہیں، آج اگر آپ کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ الرٹ کر کے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر رہا ہے تو اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیے جی۔ بھائی لاجیکلی بھی اگر آپ سوچو نا، لاجیکلی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے لیے مثال نہیں، ہمارے موٹے بھیجوں کے لیے مثال۔ آپ کے خلاف کوئی نوٹس نکل گئی، مثال دے رہا ہوں، آپ کے خلاف کوئی حکومت سے نوٹس نکل گئی ہے، آپ کا خیر خواہ آپ کو آ کر کے پہلے خبر دے دیا بھائی تیاری کر لو، کل نوٹس آپ کے پاس آئے گی، کل آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، آج تیاری کر کے رکھو، تو وہ آپ کا محسن آپ سے ہمدردی کیا کہ نہیں کیا؟ آپ اس کی شکریہ ادا کریں گے، خیر خواہی کریں گے کہ بھائی متنبع وقت سے پہلے کر دیے، چاہے تیاری کا موقع مجھے مل گیا جی، آپ احسان مانیں گے اس کا جی۔ اس سے بڑا محسن اور کون ملے گا آپ کو؟ کل آپ کے ساتھ جو ہونا ہے خبر میں، اور موت کے وقت کیا ہونا ہے، وہ آج ہوش و حواس میں آپ ہو، تیاری کرنے کے پورے موقوف میں ہو، اور آپ کو اب خبر دے کے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کان دھرنے تیار نہیں اس کے اوپر، آپ اس کا نوٹس لینے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے ہماری؟ ہاں، یہ ہم عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل جو پیش آئے گا، آج ہم کو وقت رہتے ہوئے اس کی خبر دی جا رہی ہو اور ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے ہوں اور الرٹ نہیں ہوتے ہوں، تو پھر ہم سے بڑے نادان اور بے وقوف کون ہیں جی؟ وہی تو آپ کو خبر دے رہے ہیں، اذا بلغت التراخیہ، جس وقت روح نرخرے میں آ جائے گی تمہاری، یہ ہوگا، ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یہ ہو کے رہے گا، آپ کو الرٹ آپ کر رہے ہیں، یہ ہوگا، آپ الرٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ قیل من راق، فرشتے اس وقت پکار پکار کے جھنجھوڑ کے پوچھیں گے، تم سے بولیں گے کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے معالج تمہارا علاج کرنے والا، جو آج تم کو اس موت کے نرغرے سے بچا کے لے جا سکتا ہو، بلاؤ اس کو۔ اس موت کے نرغرے سے، اس موت کے فیصلے سے تم کو کوئی چھڑا سکتا ہو، کوئی تمہارا علاج اب کر سکتا ہو، کوئی جھاڑ پھونک کر کے تم کو بچا سکتا ہو، بلاؤ اس کو۔ فرشتے پکار کے بولیں گے، بنے گی کسی سے کچھ، کسی سے کچھ بنے گی بھائی؟ سورہ واقعہ میں پڑھی ایسی بات کو، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ سورہ واقعہ میں یہ منظر اللہ تعالیٰ کھینچ کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس ہرگز نہیں جی، اگر اس وقت کو یاد کرو تمہاری روح گلے کے اندر آ کے پھنس جائے گی۔ حلقوم، حلق، یہ شولڈرز کے بیچ میں جو یہ سانس کی نلی ہے نا، یہ جہاں آخری غرغرہ لگتا ہے، حلق، تمہاری روح جب آخری غرغرہ لگ جائے گا تمہارا، گلے میں حلق میں آ جائے گی تمہاری روح جی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے قرآن کا، یاد رکھیے، سورہ واقعہ کا یہ جو مقام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا،
یہ ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نہ صرف ہیومینٹی کو، جنات بھی شامل ہے. آ جاؤ جنات بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، قبول کرو اللہ کے اس چیلنج کو. فرشتے تو کرتے نہیں نافرمانی، اس لیے ان کو میں نہیں لے رہا ہوں بیچ میں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں تو ان کو بولنا کیا ہے. ان کی فطرت میں ہی نافرمانی نہیں ہے تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ دونوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دونوں بڑے اللہ کے نافرمان بن کے پھرتے ہیں، بڑے دندناتے ہیں، جن اور انس. تو ان دونوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آؤ اللہ کا یہ چیلنج قبول کرو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا چیلنج کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ جس وقت تمہاری روح حلق میں آ کے اٹک گئی، اللہ فرما رہے ہیں، اور تم اپنے مرنے والے کے بہت قریب ہو، تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے بھی ہو، مر رہا تمہارے سامنے، تمہارا عزیز ہے جی. کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے تمہارا عزیز ہے، مقرب ہے، محبوب ہے، اور تمہارے ہی سامنے دم توڑ رہا تمہارا محبوب، جس کو تم چاہتے ہو، جس کا تم سے جدا ہو جانا تم کو ناگوار ہے، ہمیشہ کے لیے تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جانا تم کو بالکل بھی برداشت نہیں ہے. تم نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو مر جانے دیں. اب تم تڑپ رہے ہو، بے چین ہو، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ گے تم اس کو بچانے کے لیے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کے بہت قریب بھی ہو، تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، مگر تم سے زیادہ اس کے ہم زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے، ہم اس مرنے والے کے بہت زیادہ قریب ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر یہ کہ تم ہم کو اس وقت دیکھ نہیں سکتے ہو. ہمارے کارکن، ہمارے کام پہ لگے ہوئے فرشتے، ہمارے عبد غلام فرشتے، جس کو جو ڈیوٹی ہم نے دی ہے، لے کے آؤ اس کی روح کو. اب وہ تم سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی روح کھینچ کے نکال رہے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہمارے فرشتوں کو. فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. یہ چیلنج ہے پورے جناتوں، پورے انسانوں کو، میرے جیسے کم علم والے، میرے جیسے احقر کو نہیں، بلکہ انسانوں کے سب سے بڑے انٹلیکچوئلز میں سے سب سے بڑا جینیس اگر کوئی ہے اس کو بھی چیلنج ہے. بڑے سے بڑے سائنسدان کو چیلنج ہے، WHO کے سب سے بڑے چیف کو چیلنج ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ تمہارا کوئی رب نہیں، تم کسی کے عبد نہیں، کوئی تم پر حاکم نہیں، تم کسی کے محکوم نہیں. تو پھر اس چیلنج کو قبول کرو، اس مرنے والی کی روح کو پلٹاؤ، اس کو اٹھاؤ، چلاؤ، پھراؤ، جلاؤ، کھلاؤ، جس طرح ہم نے اس کو اتنے سال جلایا، کھلایا، پلایا. جو زندگی ہم نے اس کو دی تھی، جو صحت ہم نے اس کو دی تھی، جو صلاحیت ہم نے اس کو دی تھی، جو ٹیلنٹ ہم نے اس کو دیا تھا، جس سے یہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچایا، اب مر رہا ہے. پھر تم اٹھاؤ اور وہی کچھ تم کرو جو ہم کرتے تھے. اگر تم سچے ہو تو میرے اس چیلنج کو قبول کرو. کر سکتے ہو؟ جلا سکتے ہو اس کو؟ پھر وہی زندگی عطا کر سکتے ہو جو اللہ نے اس کو اتنے سال کی زندگی دی تھی تمہارے سامنے، اب مر رہا ہے، پھر لوٹا لو اس کی وہ زندگی کو. ہے ہمت تم میں؟ ہے صلاحیت تم میں؟ ہے طاقت تم میں؟ قدرت ہے تم میں؟ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر سرنڈر ہو جاؤ، جھک جاؤ میرے سامنے، سجدے میں گر جاؤ، سر رکھ دو میرے سامنے. نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ میری سزا بھگتنے کے لیے. یہی ہے اور کچھ نہیں اس کے سوا. ہے تو آؤ مقابلہ کرو. یہ وہ ریالٹیز ہے جو قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. ضرور مرو گے، کسی قیمت پہ مرنا ہے تم کو، اور ہمارے فرشتے روح قبض کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. تم پلٹا سکتے ہو تو پلٹاؤ. اسی بات کو قیامت میں بول رہے ہیں، کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز اچھا نہیں کر کے جیے تم، میری نافرمانی میں زندگی گزارے ہیں. تمہارا کام، تمہارا عمل، تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں تھا. کلا، بہت برا کیے.
اذا بلغت التراخیہ، جب روح آ گئی ہے تمہاری حلق میں، نرقرے میں، آخری غرغرہ لگ گیا ہے، قیل من راق، فرشتے پکار کے کہیں گے غصے میں، ہے کوئی پڑھنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی معالج، کوئی علاج کرنے والا، کوئی شفا دینے والا، بلا لو آج تمہارے جنات اور انسانوں کو، بچا لو. کوئی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ قرآن کہتا ہے اس دن یقین ہو جاتا ہے اس مرنے والے کو کہ آج کمپلسری جدائی ہے، آج جانا ہی ہے مجھے کسی قیمت پہ. جب دیکھ لیتا فرشتوں کو، تو کئی تجربے ہو چکے ہیں زندگی میں، لوگوں کو بلا کے بول دیتے ہیں مجھے دواخانہ مت لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھ لیا فرشتوں کو کہ روح لینے کے لیے آ گئے ہیں، خود ہی بول دیتا ہے اب میں جا رہا ہوں، میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ بولتے ہوئے، کھڑکیاں کھول دو، پردے ہٹا دو، دور ہٹ جاؤ. یہ کیا بولتا ہے مرنے والا اس وقت؟ کیوں بولتا ہے یہ پردے ہٹا دو، کھڑکیاں کھول دو، ہٹ جاؤ؟ یہ کیوں بولتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ملائکہ کو دیکھ لیتا ہے جو روح لینے کے لیے آ گئے ہیں، جو پکار کے اس سے کہہ رہے ہیں قیل من راق، کون ہے آج تجھے بچانے والا، بلا. آپ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ آپ دیکھیں نہیں وہ منظر کو، مگر دیکھتے وقت یقین کر کے فائدہ کیا صاحب؟ جب ریالٹی کو آنکھوں سے دیکھ لے تب مانے تو فائدہ بھی کیا. سب سے بڑا کافر بھی اس وقت چیخ کے بولا تھا، سب سے بڑا دشمن بھی اللہ کا، جب دیکھ لیا فرشتوں کو روح نکال لیتے آ گئے کھینچنے کے لیے، ڈوب رہا ہے پانی میں، تو اب اس نے بھی پکار کے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کہا الان، ارے نادان اب لاتا ہے، اتنی بڑی مہلت ضائع کرا اور اب لاتا ہے، فائدہ کیا؟ اس وقت تو کوئی بھی ایمان لائے گا، آنکھوں سے دیکھ لے گا، یقین کی بات ہے تو یقین کرے گا. لو تعلمون علم الیقین، قرآن کہتا ہے اس لیے کاش کہ تم پہلے ایمان یقین رکھتے. یہ ہے وہ منظر جو تکاثر میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تم کو منہمک رکھا، غافل رکھا. یہ حل من مزید، حل من مزید، یہ ہے نا، یہ نافرمان پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور یہ خواہش ہے، خواہشوں کا پیٹ ہے، یہ خواہشوں کی بھوک ہے، یہ شہوت کی بھوک ہے، یہ نہیں مٹنے کی. یہ خواہشوں کی بھوک اور یہ نفس کا جو پیٹ ہے نا، یہ خبر کی مٹی بھرتی ہے دوست، نومن مٹی سے ہی بھرتا ہے، یہ ایسے ہی بھرنے کا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے الہاکم التکاثر، تکاثر زیادتی کی چاہت. بنو آدم کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا تو صحابہ اکرام اس کو قرآن کی آیت سمجھ لیے تھے. مفسرین لکھتے ہیں بعد میں جب سورۃ تکاثر نازل ہوئی تو سمجھ میں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، قرآن نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے ان کو معلوم ہے؟ ابن آدم ایسا ہے کہ اس کو اگر ایک وادی سونے کی دے دو نا تو دوسری وادی کی خواہش کرتا ہے. اس کو سونے کی ایک وادی دو تو یہ اور ایک وادی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. اللہ نے وہی بات کو سورۃ تکاثر میں بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ 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 کی چاہت تم کو اس قدر منہمک رکھتی ہے کہ تم نومن مٹی میں ٹھس جاتے ہو آ کر کے قبر میں، جب تک تمہارے پڑھلے نہیں پڑتی ہے بات. کلا سوف تعلمون، ہرگز اچھا نہیں کیے، اب تمہیں معلوم ہوگا. تو یہ ہے خبر کہ یہ عالم کے بعد ایک دوسرا عالم شروع ہونا ہے. یہ خبر ہے وہ کلا سوف تعلمون جو خبر دی جا رہی ہے نا، انفارمیشن ہے یہ آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے ایک دوسری چیز تمہارے علم میں آئے گی، علم یقین میں آئے گی.
علم میں تو پہلے سے ہم لا چکے تھے، لیکن وہ علم الخبر تھی جس پر تم یقین نہیں کرے. اب علم الیقین تمہارے سامنے آئے گا اس کے بعد. جیسے دنیا میں علم الیقین تمہارا دنیا میں چلنا پھرنا کھانا پینا بیوی بچے، یہ دنیا کے حد تک تمہارا علم الیقین تھا، یہ ریالٹیز تھے نا. بیوی کے ساتھ رہ رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، علم یقین ہے کہ بیوی میری ہے. بچے سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو علم یقین تھا کہ بچہ میرا ہے، مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے. لیکن برزخ کے بارے میں علم یقین نہیں تھا. برزخ کے بارے میں صرف علم خبر تھی، اس پر ان احاد و اخبار پر تم کو یقین ہی نہیں تھا. جی تم کو ان اخبار پر، ان خبروں پر، اللہ کی دی ہوئی خبروں پر یقین ہی نہیں تھا. تم اس کو سرسری سن رہے تھے، بول رہے ہیں. اس کے بعد ایک عالم آتا کتے، خبر میں زندگی ہے کتے، سوالاں پوچھتے کتے 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 میں چل رہی تھی زندگی آپ کی. علم یقین تھا ہی نہیں آپ کو. اب ہے وہ علم یقین کا پیریڈ مرنے کے بعد شروع ہوگا تمہارا. کلا، ہرگز اچھا نہیں کیے جھٹلا کر کے میری خبروں کو، میری خبریں جھٹلا کر کے بہت برا کیے. کلا سوف تعلمون، اب عنقریب بہت جلدی تم اس منظر کو بھی دیکھ لو گے، اس حقیقت کو بھی دیکھ لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ ہے وہ. کاش کہ تم پورا علم یقین رکھتے ہوئے دنیا میں یقین جانتے، میری خبروں پر یقین رکھتے. اس کی مثال دوں، لو تعلمون علم الیقین کی مثال دوں. اگر وہ علم یقین ہوتا تم کو دنیا میں، غیب کی خبروں پر بھی علم یقین رکھتے تم، تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ ایسی نہیں ہوتی جو کر کے آئے ہو قبر میں اب میرے پاس. یہ اللہ بیان فرما رہے ہو آپ کو. اس کی مثال تو ایگزامپل دوں آپ کو میں. دعوت دی ہے کسی میں، اب میرے دوست سے بار بار دعوت دیتے رہتے ہیں. اب دعوت دی ہے، اندر سے آواز آ گئی، ارے وہ کھانا مت کھائیے، اس میں کچھ سپلک گر گئی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں. اندر سے آواز دے دی اہلیہ کہ وہ کھانا مت کھائیے، اس میں سپلک گر گئی. اہلیہ آواز دے دی اندر سے. نہ صاحب کا ہاتھ اٹھے گا کھانا کھانے کے لیے، نہ میرا اٹھے گا، نہ میرے دوستوں کا اٹھے گا. سب کے سب ہاتھ روک لیے. نکو بھائی اب کیوں نہیں کھا رہے سب؟ ارے کھا لو نا یار، تم دیکھے گا سپلک گری سونو بول رہی. کھاتے نہیں کھاتے نا؟ کیوں نہیں کھاتے؟ علم الیقین اس بات کا ہے کہ سپلک کا کھاتے ہی مر جاتا ہوں میں. یہ علم یقین ہے، دیکھا نہیں، غیب کی خبر ہے. وہ اندر سے اہلیہ بولے مگر ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے صاحب کا، نہ صاحب کے دوستوں کا، کیونکہ یہ علم یقین ہے کہ کھایا تو مر جاتا. ہاتھ نہیں اٹھا. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی خبروں پر علم یقین ہوتا تو گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھتے. گناہوں سے بچ جاتا، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، ڈرتا اس سے، یتیم کا مال نہیں کھاتا، میراث کا مال نہیں کھاتا، وراثت کا، بہنوں کا بیٹوں کا حق نہیں مارتا. علم یقین ہوتا تو کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتا، ڈرتا اس سے. لیکن چونکہ یہ سب کچھ کیا، اس کا مطلب تجھے علم یقین میری خبروں پر نہیں تھا. وہ بات اللہ بیان کر رہے ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تجھے علم یقین ہوتا میری باتوں پر. لترون الجحیم، اب تو دیکھے گا جہنم کو. کہاں دیکھے گا؟ کہاں دیکھے گا جہنم کو؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو خبر میں آ گئے ہو. اب تم دیکھو گے خبر میں. کیا دیکھو گے؟ لترون الجحیم، البتہ تم اب جہنم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، یہ دوسرا مرحلہ، سیکنڈری. ایک دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے لترون الجحیم، البتہ اب ضرور تم جہنم دیکھو گے، برزخ میں دیکھو گے، قبر میں دیکھو گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ثم کلا لترونها عین الیقین، پھر تم دوبارہ یقینی آنکھوں سے بھی دیکھو گے. جیسے دنیا میں ہم بولتے تھے اب خبر میں دیکھ رہے ہو اس منظر کو، موت کے بعد کے فرشتوں کے اس روح قبض کرنے کو دیکھ لیے.
یقینی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیے، قبر میں آ گئے، اسی طرح قبر میں ہم تم کو جہنم دکھائیں گے، دوزخ دکھائیں گے۔ اب یہاں اس دوزخ کو، حقیقت میں اس دوزخ کو، ریالٹی میں اس دوزخ کو حشر کے دن دیکھو گے، قبر میں بھی دیکھو گے، قبر میں اس کے مناظر دیکھو گے، اور حشر میں اس کو ریئل دیکھو گے۔ بعض بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی جہنم کا عذاب نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں ہوتا، قرآن میں نہیں آیا ہے۔ تو تم قرآن پڑھتے کب ہو؟ قرآن میں نہیں آیا، یہ کہ تمہارے باپ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، قرآن میں نہیں تو کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں تو کس کتاب سے پڑھی جا رہی ہے یہ؟ عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے، ابھی تو پھر یہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں میں آ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز اچھا نہیں کیے، اب معلوم ہوگا تم کو کیا کر کے آئے ہو۔ یہ کیا ہے؟ لترون الجحیم، البتہ اب تم دوزخ دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر عین یقین سے بھی دیکھو گے بعد میں۔ یہاں پہلے دوزخ دیکھنا ہے تم کو۔ یہ قرآن میں نہیں تو کس میں؟ سورہ مومن کی 46ویں آیت کریمہ، فرعون کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، النار یعرضون، کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ قرآن میں نہیں ہے تو کس کے بارے میں ہے؟ ایک آگ ہے، روزانہ صبح شام فرعون اور آل فرعون اس آگ پر روزانہ ہر دن صبح بھی اور شام میں بھی آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں بدبخت وہ، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا ادخلوا، ان لوگوں کو داخل کرو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ قیامت کے قائم ہونے کے بعد یہ حکم ہوگا کہ ان بدبختوں کو جو صبح شام ان کو تم آگ پر پیش کر رہے ہو، اب ریل جہنم کے اندر داخل کر دو ان کو۔ تو وہ بڑی جہنم حقیقی آگ میں داخل کرنے سے پہلے ایک آگ پہ صبح شام روزانہ کہاں پیش کر رہے ہیں؟ تمہارے دادا کے گھر میں پیش کر رہے ہیں۔ قرآن خبر نہیں دے رہا ہے، کس کی خبر ہے پھر یہ؟ قرآن پڑھتے نہیں اور قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے، اتنی عظیم کتاب اللہ کی، اور بک بک کرتے پھرتے ہیں صرف دنیا کی زمین کی پشت پر، لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو عذاب قبر اس کے بعد ہوگا، لیکن یہ مرتے وقت کے مناظر ہیں، اور بھی ہے، میرے لیے وقت کی پابندیاں بھی ہے، چونکہ ضروری بھی ہے، لوگ اپنے اپنے کام کاج کے حامل ہوتے ہیں تو پھر اس کو اگلے پوسٹ پون کرتے ہیں۔ مرتے وقت اور کیا کیا ہوتا ہے، فرشتے کیسے کیسے آتے ہیں، اچھی روحیں نکلتی ہے تو اچھے فرشتے آتے ہیں، بری روحیں نکلتی ہے تو برے فرشتے، برے فرشتے برے نہیں ہوتے لیکن برائی کی سزا دینے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ مقرر ہے ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پاس، کام پہ ڈیوٹی پہ اللہ لگا کے رکھے ان لوگوں کو۔ یعنی فرشتے برے نہیں ہوتے، اچھے یا برے فرشتے نہیں ہوتے، یاد رکھ لیجئے، فرشتے سب اچھے ہیں، سب فرشتے اچھے ہی ہیں، ان کی صفت میں ہی اللہ تعالیٰ اچھائی رکھ دی ہے بھر بھر کے۔ لیکن بری روح نکلتی ہے تو جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے برے نہیں ہوتے لیکن وہ برائی کی سزا دینے پر مقرر ہے، ان کو بنایا اللہ نے ویسا ہے، خطرناک ڈراؤنے قسم کے اور بے رحم قسم کے، مار توڑ کرنے والے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے انتہائی درجے کے فرما بردار، نیکوکار، صفت نیکوکاروں کی ان کی، لیکن غصے والے اور سخت سزا دینے والے اور ڈراؤنے، وہ برے روحوں کو لینے کے لیے اللہ نے ان کو اس طرح بنایا ہے، اور اچھی روحیں نکالنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ بنائے وہ حسین و جمیل اور خوبصورت معصوم صورت والے، خوشخبریاں دینے والے، اچھا سلوک کرنے والے، اچھی باتیں کرنے والے، وہ آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بتاؤں گا میں آئندہ آنے والے مہینے میں انشاءاللہ، وہ رمضان کا مہینہ ہوگا غالباً۔ لوگ بول رہے ہوں گے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو فارمیلٹی کے حساب سے رمضان کی کچھ باتیں نہیں بتائے۔ اب کیا بتاؤں، مختصر یہ کہ دیکھو شعبان کا مہینہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے، بہت بار سنتے ہیں یہ، فارمیلٹیکل سننے کی عادت ہوگی کانوں کو ہمارے، رسمی باتیں سنتے رہنا ہے خالی کنٹینیویشن میں، تو سن لو۔ اماں جان حضرت عائشہ فرمائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے تھے، تو شعبان میں روزے رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے، زیادہ روزے رسول اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے، کمر کس لیتے، رمضان کے واسطے کمر کس لیتے تھے شعبان میں ہی۔ امت کو منع کر دیے، 15 شعبان ہونے کے بعد روزے مت رکھو، منع کر دیے، اس کا ریزن ہے منع کرنے کا، ہم کمزور لوگ ہیں،
رسول اللہ کو تو روحانی قوت حاصل تھی، ہمارے پاس تو وہ روحانی قوت حاصل نہیں ہے جو رسول اللہ کو حاصل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے امت کو کہ تم 15 کے بعد مت رکھو، کیونکہ رمضان کے فرض روزے رکھنے میں تمہارے کو تکلیف ہو جائیں گی، اس لیے 15 شعبان ہونے کے بعد روزے پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، تم لوگ مت رکھو، رمضان کے لیے تیار رہو، چوکنے رہو، یہ بتائیں۔ اب اس کے زیادہ کیا بولوں، رمضان کا استقبال، اب استقبالیہ پروگرامات تو بہت ہوتے ہیں، جگہ جگہ چوراستوں پہ ڈائساں لگتے ہیں، مسجدوں پہ استقبال رمضان ہو رہا، رمضان کا استقبال ہو رہا۔ اب رمضان کیوں آ رہا، کیوں جا رہا، بیچارہ رمضان بھی ایسا مہمان ہے ہمارا، ہر سال اس کی آؤ بھگت ہوتی، انہیں گیا تو اس کو بھول جاتے ہیں، آیا کھلایا پلایا ہکال دیا، وہ حال ہے ہمارے پاس۔ قرآن مقدس کی نسبت سے اس کی فضیلت ہے، لیکن قرآن مقدس سے تعلق جوڑنا کسی کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم سے کسی کو اپنی نسبت جوڑنا ہی نہیں ہے۔ رمضان آیا تو اس کی آؤ بھگت کرنی ہے، اس کی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، وہ بھی ایک فارمیلٹیکل طریقے سے۔ صاحب یہ مہینہ آیا، ہم جو کرنا تھا کر دیا، ہکال دیا، ختم قصہ اس کا۔ تو یہ سارے فارمیلٹیکل چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات مجھ سے بھی وہی کچھ سننا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بول سکتا ہوں، مجھے زیادہ بک بک کرنا نہیں آتا ان بارے میں وہ ریالٹیز پہ بات کرتا ہوں جو حقائق ہے، جس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان آئے گا تو بھی کچھ اور باتیں رمضان کے بارے میں ہو جائے گی، لیکن یہ موضوع میرا کنٹینیو رہے گا رمضان میں بھی، کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو اس وقت موت کے حالات اور کیا کیا ہوتے ہیں، پھر موت کے بعد کیا کیا شروعات ہوتی ہے، ایک تفصیل کے ساتھ میں ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں گا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ میں حقیر سب سے بڑا محتاج ہوں عمل کا، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اور میری دعا ہے کہ میرے سب بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے، اور میرے سب بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ ہم سب عمل کرنے والے بنے، اور عاملین کی فہرست میں ہمارا نام لکھا جائے، اور تیرے نیک صالحین میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، قصوروں کو معاف کر دے، اپنی غفاریت کے طفیل میں معاف کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔